پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی۔ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ ڈاکٹر اور حکماء جسمانی امراض پر توجہ دیتے ہیں، جبکہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور دوا دونوں پر زور دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے بہترین نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باعث رحمت تو ہے ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے شفا بھی بن سکتی ہے اگر ہم ان کی غذائی عادات کو اپنا معمول بنا لیں۔ تو کوئی شک نہیں کہ ہم ایک صحت مند اور چاق و چوبند زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان غذاؤں پر تحقیق ہو چکی ہیں اور آج کی جدید سائنس ان کی افادیت کو تسلیم کر چکی ہے۔ ہر بیماری کا علاج۔ اسلام میں یہ تصور سرے سے موجود ہی نہیں کہ کوئی بیماری ایسی بھی ہے جس کا سرے سے علاج ہی نہ ہو۔ قرآن حکیم جو دلوں کی شفا بھی ہے، میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی شفا نہ فرمائی ہو۔ لہذا یہ تصور نہ صرف تحقیق کے اصولوں کے خلاف ہے بلکہ جہالت پر بھی مبنی ہے۔ قوت یقین اور علاج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شفا اور علاج کا یقین کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جس چیز پر انسان یقین کر لیتا ہے اس سے شفا یاب بھی ہو جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ یقین ہو تو مٹی کی پوڑی سے شفا مل جاتی ہے، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ انسانی دماغ یقین پہ عمل کرتا ہے۔ جس چیز پر اسے یقین ہو جاتا ہے وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اسے تخلیق کر لیتا ہے۔ اس میں جادوئی طاقت ہے۔ موجودہ دور میں انسانی دماغ پر جو کام ہوا ہے اس سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ یقین ہر مسئلے کا حل ہے اور بے یقینی ہر مسئلے کی جڑ۔ سب سے پہلے اپنے یقین کو طاقتور بناؤ، پھر علاج کی طرف آؤ۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ تبھی ممکن ہے جب اس کی صداقت پر یقین کامل ہو۔ دعا سے علاج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بے شک بیماری اور شفا دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، لہذا دوائی سے بھی پہلے دعا کریں، دونوں ضروری ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام شفا بھی ہے جو زہریلے کیڑے وغیرہ کے کاٹنے کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ سر درد اور ایسی بیماریوں میں بھی اس کی تاثیر دیکھنے میں آئی ہے جو بظاہر لا علاج ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الناس، سورہ فلق کو پڑھ کر دم کر کے سونے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ دونوں قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے تقدیر پہ اگر کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ خوراک سے علاج۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ کچھ چیزیں چھوڑنا اور کچھ چیزیں غذا میں شامل کرنا ایک بہترین صحت مند زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں شہد، دودھ، جو کی روٹی، کھجور، انگور، انجیر، ستو، بکرے کی دستی کا گوشت، کدو، زیتون وغیرہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان غذاؤں پر بہت سی تحقیقات سامنے آ چکی ہیں جو سند کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر کوئی اور سند نہیں، لیکن جب سائنس نے گھٹنے ٹیک دیے تو پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔